بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین، پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے سوشل ایکٹیوسٹ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو میں خبر ان کو دینے والا ہوں یہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ یہ اہم خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق ان لوگوں سے ہے جو لانگ مارچ کے لیے نکلنے لگے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے ہمراہ نکلنے لگے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ وہ بڑا فیصلہ کیا ہے؟ ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں ڈی آئی جی آپریشن ظفر چٹھا صاحب جو ہے وہ مدعو کیے گئے تھے، آئی جی اسلام آباد تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، چیف کمشنر تھے۔ انہوں نے اس اجلاس میں جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے، اس ویلاگ میں وہ تمام فیصلے آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ یہ وہ مرحلہ اب آن پہنچا ہے کہ جس میں اب اس کی جیت ہوگی جو کہ اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکے گا۔ یہ گیم آف نروز ہے، اور عمران خان ایک جگہ پشاور میں جہاں پہ حلف برداری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی، وہاں پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ مشکلات کیسی ہوں گی؟ یہ آج کے اجلاس میں حتمی طور پر اس کی منظوری دے دی گئی ہے، فائنلائزیشن ہو گئی ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، تقریباً 11 سے 12 فیصلے لیے گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ کس طرح سے لیا گیا ہے، اس فیصلے کے نتائج کیا ہیں، اور ان فیصلوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی مارچ روکنے کی سٹریٹجی کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو اجلاس کی کاروائی ہوئی ہے وہ رکھتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس مارچ کو روکنے کے لیے رانا ثناء اللہ کس حد تک جا چکے ہیں، اور ان کی ٹویٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا جو میں نے پچھلے ویلاگ میں اپنی بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ آ کے تو دیکھیں اسلام آباد، میں بھی ادھر ہی موجود ہوں، دیکھتا ہوں یہ کس طرح سے آتے ہیں۔ ایک وفاقی وزیر داخلہ کا یہ ایک بہت بڑا بیان تھا، اور اب جو فیصلہ لیا گیا ہے میں فیصلہ آپ کو سنانا شروع کرتا ہوں۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں ناظرین کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکا کی تعداد 15 سے 20 ہزار ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنے مطابق بتایا کہ صرف 15 سے 20 ہزار لوگ سر نکلیں گے، ان کا ہمیں بندوبست کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے روکنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اجلاس کی صدارت کی اور شرکا کو مندرجہ ذیل ہدایات جاری کی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ممکنہ مارچ کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اب اس کی کیا شکل دی گئی ہے؟ مارچ کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سو سندھ پولیس کو بلایا جائے گا۔ رینجرز، آپ کو پتا ہے کہ رینجرز جو ہیں وہ پہلے بھی انہوں نے ذمہ داریاں نبھائیں پچھلے مارچ میں، اور اب جو ہے باقاعدہ رینجرز اور ایف سی کی خدمات لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ فیصلہ کس کی صدارت میں ہوا ہے۔ رینجرز اور ایف سی کے کمانڈنٹ وہاں پہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اچھا جی، اگلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس سمیت یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، لیکن سب سے بڑی چیز جو میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ممکنہ لانگ مارچ کے دوران ریڈ زون میں واقع سرکاری عمارتیں، ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کرنے کا کہہ دیا ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ پاک فوج کو بلا سکتی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی وزیر اعظم کی جانب سے یہ آرٹیکل کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا تھا جب راتوں رات عمران خان نے اپنا پلان تبدیل کیا اور وہ صبح ہی چلے گئے تھے، کیونکہ عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کا یہ منصوبہ تھا کہ عوام اور فوج کو لڑایا جائے، اور جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، ایسا ہوا نہیں تھا اور عمران خان صاحب چلے گئے تھے۔ اب دوبارہ سے یہ جو ہے کام کیا گیا ہے،
اور پی ٹی آئی کے ممکنہ مارچ کی صورت میں پاک فوج دارالحکومت میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 245 کے تحت تعینات ہوگی اور اس کی حفاظت کرے گی. یعنی ڈی چوک یا پھر اہم عمارتوں میں پی ٹی آئی شرکا نہیں پہنچ سکیں گے, آگے ان کو فوج کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر فوج آگے کھڑی ہے تو آپ کو فوج کو ہٹا کے آگے جانا ہے, جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو دارالحکومت اسلام آباد میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دینا, یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس کے لیے رکاوٹوں کا انہوں نے بندوبست کرنے کا کہہ دیا. کنٹینرز جہاں پہ خندقیں کھولنی ہیں, خاردار تاریں, اس کے ساتھ 7 کروڑ کے میں نے بتایا آپ کو کہ شیلز منگا لیے گئے ہیں. اس کے بعد جی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو لاجسٹک اور مالی معاونت کرنے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف ایکشن کی منظوری دے دی گئی ہے. وہ لوگ جو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو آگے آ کے اس مارچ میں پریکٹیکلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے معاونت فراہم کر رہے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. اس کے بعد جی اگلا فیصلہ, دارالحکومت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی صورت میں آتش اسلحہ ساتھ رکھنے پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. وفاق پر پی ٹی آئی کے جلوس کے ساتھ چڑھائی کرنے اور معاونت فراہم کرنے والے وفاقی ملازمین کی مکمل شناخت اور اسٹیٹوٹ کے تحت کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. وہ وفاقی ملازمین, وہ ملازمین جیسے کہ پولیس کو کوئی آرڈر دیا گیا, پولیس اس آرڈر کو نہیں مانتی ہے, کسی سرکاری ملازم سے پی ٹی آئی کوئی مدد لیتی ہے اور وہ سرکاری ملازم پی ٹی آئی کی مدد کرتا ہے, تو ایسے سرکاری ملازمین کی شناخت کی جائے گی, ان کا پیچھا کیا جائے گا, ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے گا, اور کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا اور وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. اچھا جی اگلا فیصلہ, لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد کے شہریوں کی نقل و حمل کی آزادی اور ہسپتالوں اور اسکولوں کو فنکشنل رکھنے کے حوالے سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ عام روٹین اتنی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ ہوگا کہ عام لوگوں کی زندگی شدید متاثر ہوگی, یہ ایک نارمل ایونٹ نہیں ہونے والا ہے. جی اگلی اس سے فیصلہ بتا دیتے ہیں. اجلاس میں سیکٹری داخلہ ناظرین موجود تھے, یوسف نسیم کھوکر, کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین محسود بھی موجود تھے, آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب تھے, کمانڈنٹ رینجرز جو ہیں اس میں موجود تھے, اور ان تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں چیف کمشنر عثمان یونس صاحب بھی تھے, ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا صاحب تھے, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن صاحب تھے, اور اجلاس میں سیکیورٹی ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی نمائندے شامل تھے. ناظرین یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ اس اجلاس میں جو رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت ہوا ہے اس میں لے لیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کو اب جو ہے وہ اپنی حکمت عملی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ جو اقدامات لیے گئے ہیں اس دفعہ یہ پچھلی دفعہ سے بہت سخت ہونے والے ہیں. اگر 25 کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پہ لاٹھی چارج ہوا, آپ کو مارا گیا, فائرنگ کی گئی, آپ پر ربڑ بلٹس برسائے گئے, آپ پر ڈنڈے مارے گئے, آپ کو مشکلات کا سامنا, آپ کو گھروں سے اٹھایا گیا, تو اس دفعہ مزید اس کریک ڈاؤن کو سخت بنایا جائے گا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور خبر اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہمارے تک ذرائع سے جو چیزیں پہنچی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. مارچ کے حوالے سے خصوصی کوریج کا سلسلہ جاری ہے, مارچ کی ایک ایک خبر میں آپ کو پہنچاؤں گا کہ لانگ مارچ کہاں پہنچا ہے, کب کیا صورتحال ہے, اور اس کے حوالے سے تیاریاں کس لیول پہ ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.